دیکھنے صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے بارے میں جو کیفیات منقول ہیں، عبادات کو انہی کیفیات پہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ فجر کی جو 2 فرض ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھے ہیں، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آپ نے انفراداً پڑھی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی ہیں۔ اب اگر کوئی وہ پہلی 2 سنتیں جماعت سے پڑھنا شروع کر دے تو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور آپ اسے کہیں یہ تو بدعت ہے، تو وہ کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں کیا، تو ہم کہیں گے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا عمل ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھا دیا ہے کہ جو سنت نماز ہے وہ انفراداً پڑھی جاتی ہے، فرائض جو ہیں وہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، نوافل جماعت سے نہیں پڑھے جاتے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرض کے علاوہ نماز ہے، جس کو سنت یا نفل کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں جماعت منقول ہے وہاں تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، جہاں آپ سے جماعت ثابت نہیں ہے وہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جہاں جتنے افراد ثابت ہیں اتنی پڑھی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے، اور لامحدود افراد کی جماعت ثابت ہے، اس میں کوئی روک تھام نہیں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نکلے اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر اگلے دن پھر تیسرے دن پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا رش دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو موقوف کر دیا، روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ فرضیت کا شبہ ختم ہو چکا تھا، تو حضرت عمر نے دوبارہ سے وہ تراویح کی نماز کو ایک امام پہ جمع کیا اور بڑی جماعت اس میں ہونے لگی۔ تو تراویح ایک ایسی نفل نماز ہے جس میں بڑی جماعت بھی آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء، یہ بھی ایک نفل نماز ہے، سنت نماز ہے۔ نفل سے میری مراد وہ نماز جو فرض نہ ہو، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شریک ہونے کا حکم دیا کہ بھئی خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف نکلے۔ اسی طرح نماز کسوف ہے اور نماز خسوف ہے، سورج اور چاند جب گرہن ہوتا تھا تو بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ البتہ اس میں جب سورج گرہن ہوتا تھا تو جماعت سے نماز پڑھی ہے، لیکن جب چاند گرہن ہوتا تھا تو پھر انفرادی نماز ہے۔ تو جہاں جہاں جماعت ثابت ہے وہاں تو ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ 1-2 صحابی جماعت میں شریک ہوئے، تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، کہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا عام نفل نمازوں میں یہ مکروہ ہے، یہ بدعت عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل کے نام سے ہو، چاہے وہ تہجد کے نام سے ہو۔ تو اس میں تداعی کرنا، جیسے تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض دفعہ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو لیکن اس میں لوگوں کا ہجوم نہیں اکٹھا کیا گیا سوائے تراویح کے۔ تو اس لیے صحیح بات علماء کا جو اس میں صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز انفراداً پڑھی جائے گی، اگر جماعت سے پڑھی جائے گی تو اس میں مجمع اکٹھا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخصوص نوافل ہیں ان کے علاوہ مجمع اکٹھا نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اب کتنے لوگ ہوں جن کو مجمع نہیں کہا جاتا، وہ تھوڑے سے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 4 آدمی اگر ہوں تو ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 3 آدمی اگر ہوں، تو چلے ہم گنجائش کے قول پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ اگر 4 افراد پیچھے کھڑے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ افراد آپ نوافل میں اکٹھے نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نوافل میں اس طرح ثابت نہیں ہے۔ تو تہجد میں بھی آپ امام یا اس کے پیچھے 3 افراد ہوں، بہت زیادہ ہو گئے تو 4 افراد ہو گئے، اور باقی نوافل آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ بدعت عمل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، بعض جگہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی 20 رکعت تراویح الگ ہوتی ہے پھر صلاۃ اللیل کے نام سے، ٹھیک ہے وہ علماء کا اختلاف ہے، فقہ حنبلی میں یہ جائز ہے، لیکن اس کی ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے تہجد کی نمازوں میں لوگوں کا رش اکٹھا کیا ہو یا لوگوں کا مجمع جمع کیا ہو۔ تراویح میں ثابت ہے تو بس تراویح پر ہی اس کو محصور کیا جائے گا، تراویح پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to